میں اماں کا سامان باندھ رہی تھی جب میری سہیلی مجھ سے ملنے چلی آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم کہیں جا رہی ہو جو یوں سامان پیک کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا رہی، بلکہ میری اماں جا رہی ہیں، تو اس لیے میں ان کا سامان پیک کر رہی ہوں۔ سہیلی نے مجھے حیرت سے سوال کیا کہ تمہاری اماں جا کہاں رہی ہیں؟ تو میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ میری چھوٹی خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اماں ان کے پاس کچھ دنوں کے لیے رہنے جا رہی ہیں۔ میں اپنی دوست کو سچ بتا کر مزید سوالات جوابات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے جھوٹ بولنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میری ماں ایک مزار پر 40 دن کا چلہ کاٹنے جا رہی ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ میرا کسی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ کوئی بھی یہ سنتا تو اماں کی ذہنی حالت پر شک کرتا اور 100 سوال کھڑے کرتا کہ ایک اکیلی عورت کو یوں کسی مزار پر جا کر رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ شاید میرا کوئی باپ یا بڑا بھائی ہوتا تو وہ اماں کو جانے سے روک لیتا، مگر یہی تو مسئلہ تھا کہ میرا کوئی بڑا بھائی یا باپ نہیں تھا، ورنہ نوبت اس حد تک آتی ہی نہیں کہ اماں کو میرے رشتے کے لیے پریشان ہونا پڑتا۔ میں نے اماں کا سامان باندھ دیا اور اپنی سہیلی کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ وہ مجھے اصل میں اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، کیونکہ اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اماں کے جانے کا وقت ہو رہا تھا اور میں دعا کر رہی تھی کہ میری سہیلی اماں کے جانے سے پہلے ہی اپنے گھر کو چلی جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کے منہ سے غلطی سے بھی نکل جائے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ میری دعا قبول ہوئی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میری سہیلی اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس کے جانے کے 10 منٹ بعد ہی اماں بھی مجھے آوازیں دیتے ہوئے سامان لانے کا کہنے لگی۔ میں نے اماں کا سامان اسے پکڑایا اور ایک دفعہ پھر سے اس کو جانے سے روکنا چاہا اور کہا کہ اماں، تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، نہیں جاؤ۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگیں کہ میں تیرے لیے ہی تو جا رہی ہوں، صرف 40 دن کی ہی تو بات ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میرے پیچھے اپنے بہن بھائیوں کا اچھے سے خیال رکھ لے گی۔ دیکھنا، جب میں واپس آؤں گی تو تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ اماں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور گھر سے نکل گئی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ مزار کہاں پر ہے، اسی شہر میں ہے یا کسی دوسری جگہ۔ اماں سے تو میں نے پوچھنے کی کوشش کی تھی اور کہا بھی تھا کہ جس جگہ جا رہی ہو وہاں کا پتہ ہمیں دے دو، لیکن اماں نے صاف منع کر دیا اور کہا تھا کہ میں نہایت رازداری سے جا رہی ہوں اور اپنا کام پورا کر کے ہی واپس آؤں گی، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں درمیان میں کسی سے بھی کسی قسم کا رابطہ رکھوں۔ خیر، اماں چلی گئیں تو میں نے دروازہ بند کیا اور اب میں سہیلی کی شادی کا کارڈ کھول کر دیکھنے لگی۔ اگر اماں جانے سے پہلے اس کی شادی کا کارڈ دیکھ لیتی تو انہیں میرے لیے اور بھی افسوس ہوتا کہ ان کی بیٹی 25 سال کی عمر میں بھی ابھی تک کنواری ہی ہے۔ میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بہن ہونے کے ناطے اماں کے بہت قریب بھی تھی۔ اماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ بچپن میں ہی میرا رشتہ میرے تایا کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا تھا اور پورے خاندان کو پتہ تھا کہ میری اسی کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، لیکن جب میرا باپ بیمار ہو گیا تو چچا اور تایا سمیت سب رشتہ داروں نے ہم سے آنکھیں پھیر لی۔ ابا کے بیمار ہونے کی دیر تھی کہ سب کی اصلیت ہم پر کھل گئی کہ کون ہمارا سگا ہے اور کون نہیں۔ وہ وقت ہم سب گھر والوں پر بہت بھاری تھا، کیونکہ میرا باپ گھر کا واحد کفیل تھا اور وہی گھر چلاتا تھا۔ محلے والوں نے ہمیں تھوڑا بہت ہمارا ساتھ دیا، ورنہ تو رشتہ داروں نے ہم سے ناتا ہی توڑ لیا تھا کہ کہیں ہم ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ ہم نے سرکاری ہسپتال میں ابا کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی، مگر شاید قسمت میں ابا کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ بیمار رہ کر میرا باپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی میری ماں کو امید تھی
کہ شاید میرے تایا ابھی بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ لیں اور مجھے رخصت کروا لیں، مگر ان کو تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا۔ انہوں نے صاف منع کر دیا اور رشتہ توڑ دیا۔ تب میں 22 برس کی تھی۔ تایا نے ہی پورے خاندان میں میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور کرنی شروع کر دی تاکہ لوگ انہیں رشتہ توڑنے پر الزام نہ دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر خاندان میں سے بھی کسی کا رشتہ میرے لیے نہ آیا۔ اس صورتحال نے میری ماں کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی تھی اور میں نے بھی کچھ بچے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کی دال روٹی چلنے لگی، مگر اماں کو ہر وقت میرے ہی رشتے کی فکر لگی رہتی تھی۔ ابھی تک خاندان میں سے اور نہ ہی خاندان سے باہر کسی نے میرے رشتے کا پوچھا تھا، اور یہ صورتحال ایک ماں کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو سکتی ہے ایک بیٹی بخوبی سمجھ سکتی ہے۔ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی اور میری ساری کی ساری سہیلیاں اور کزنز وغیرہ کی شادیاں ہو چکی تھیں اور صرف میں ہی بچی تھی۔ کچھ دنوں پہلے محلے کی ایک عورت ماں کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور اسی نے ماں کو اس مزار پر جانے کا مشورہ دیا تھا جہاں جا کر 40 دن رہا جائے اور منت مانگی جائے تو ہر منت پوری ہوتی ہے۔ میں ان مزار اور ان منت وغیرہ کی باتوں کو نہیں مانتی تھی، اسی لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنی ماں کو وہاں جانے سے روک سکوں، مگر اماں نے میری ایک نہیں سنی اور اس مزار پر 40 دن گزارنے کے لیے چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد گھر بہت خالی ہو گیا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے جن کی ذمہ داری اب میرے ہی سر پر تھی۔ اماں کو گئے 5واں دن تھا جب میرا چھوٹا بھائی اچانک کھیلتا ہوا باہر سے گھر پر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپا میں نے اماں کو دیکھا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ تم نے اماں کو کہاں دیکھ لیا؟ تو کہنے لگا کہ میں جہاں کھیل رہا تھا وہاں سے میں نے اماں کو گزرتے دیکھا تھا۔ میں حیران کہ اماں تو 40 دن کے لیے چلی گئی تھی، تو اب کیا واپس آ گئی ہیں؟ اور اگر آ گئی ہیں تو گھر پر کیوں نہیں آئی؟ میں کافی دیر اماں کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ گھر واپس آ جائیں، لیکن پورا دن گزر گیا اور پوری رات بھی گزر گئی۔ اماں واپس نہیں آئی تو مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ اماں نے جاتے ہوئے اپنے کمرے کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ اب ایک ہی کمرے میں ہم سب بہن بھائی رہتے اور سوتے تھے۔ جب بھی محلے میں سے کوئی آتا اور میری ماں کے بارے میں سوال کرتا تو میں فوراً سے بہانہ بنا دیتی کہ اماں چھوٹی خالہ کے ہاں رہنے کے لیے گئی ہیں۔ میں گن گن کر دن گزار رہی تھی کہ کب میری ماں واپس آئے، اور آخر کار 40 دن پورے ہو گئے۔ جب اماں گھر پر واپس آئی تو اماں کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو میں پہچان ہی نہیں پائی۔ اماں کی تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ بیوہ سے یکدم ہی سہاگن لگنے لگی تھی۔ اس کی رنگت پر بھی کافی فرق پڑا تھا، اور اماں کا لباس وہ نہیں تھا جو کپڑے میں نے اس کے ساتھ بھیجے تھے۔ میں نے مشکوک نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ اماں یہ سب کیا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا نا کہ تیرا رشتہ میں پکا کر کے رہوں گی، تو میں نے تیرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ 1 مہینے بعد تیری شادی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات پر میں خوش ہوں یا ناراض۔ بغیر مجھ سے بات کیے اور بغیر میری مرضی جانے اماں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا تھا، اور مجھے اب بتا رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ تو فکر مت کر، کل ہی تیرے سسرال والے آ جائیں گے تو تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لینا اور اپنی تسلی کر لینا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیٹھے بیٹھے اماں کو اتنا اچھا رشتہ کہاں سے مل گیا جو وہ خوشی سے جھومتی پھر رہی ہے۔ میں نے اماں کا سوٹ کیس کھول کر اس میں سے کپڑے واپس الماری میں رکھنا چاہے تو میں چونک گئی، کیونکہ بیگ میں تو سارے ہی نئے کپڑے تھے۔ یہ سارے نئے کپڑے اماں کو کس نے دلائے؟
مجھے یاد تھا کہ جب اماں گھر سے جانے لگی تھی تو اس کے پاس صرف تھوڑے سے پیسے تھے جو بمشکل کرائے کے بنتے تھے۔ اتنے مہنگے ملبوسات ہم نے ساری زندگی میں نہیں دیکھے تھے، تو پھر خریدنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ میں نے اسی وقت اماں کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ اماں یہ سب کہاں سے آیا؟ تو اماں کہنے لگیں کہ تیرے ہونے والے سسرال والے بہت ہی زیادہ امیر ہیں، انہوں نے ہی مجھے شگن کے طور پر یہ سارے کپڑے دیے ہیں۔ مجھے جانے کیوں اماں کی بات کا یقین نہیں آیا، لیکن میں چپ کر گئی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن میرے سسرال والے آئے تو ان کے ساتھ لڑکا نہیں تھا، حالانکہ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ کس لڑکے سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ اماں نے کہا کہ تو فکر مت کر، لڑکا بہت ہینڈسم ہے اور اچھا خاصا کماتا بھی ہے، تجھے ساری عمر خوش رکھے گا۔ تو میں نے بھی اپنے دل سے ہر قسم کے وسوسے کو نکال دیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی میں ابھی کچھ ہی دن باقی تھے جب میں نے اماں کو ایک عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ اماں نے اپنے پرس میں سے مٹی نکالی اور پانی میں ملا کر پینے لگی۔ کیونکہ میں نے اسے ایسا کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے میں دنگ رہ گئی کہ یہ اماں کیا کر رہی ہے۔ میں نے جا کر اماں سے سوال کیا تو کہنے لگی کہ میں تجھے بتا دوں گی، لیکن ابھی نہیں، جب تیری شادی ہوگی تب۔ خیر میری شادی کون سا دور تھی، کچھ دنوں بعد ہی میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ میں نے اپنے نکاح پر ہی اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ اماں نے میرے لیے ایک اچھی شکل و صورت کا لڑکا پسند کیا تھا۔ جب میں رخصت ہونے لگی تو اماں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے میری مٹھی میں ایک پڑیا سی پکڑا دی اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہی مٹی ہے جسے اس دن میں پانی میں گھول کر پی رہی تھی۔ یہ یہاں کی عام سی مٹی نہیں ہے، بلکہ میں اسے مزار سے لے کر آئی تھی اور اس پر پڑھائی کی ہوئی ہے۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے۔ میں دل ہی دل میں حیران ہوئی کہ بھلا یہ کیسا تحفہ ہوا۔ تو اماں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاص راز کی بات ہے جو میں تجھے کل بتاؤں گی، تو بس اس مٹی کو کسی کی نظروں میں مت آنے دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور جا کر وہ مٹی کی پڑیا اپنے سامان میں چھپا لی۔ اگلے دن ولیمے کے بعد میں اماں سے ملنے گئی تو میں نے پوچھا کہ اماں وہ مٹی تم نے مجھے کیوں دی ہے اور اس کا کیا کام ہے میرے پاس؟ اماں کہنے لگی کہ اس مٹی کو معمولی مت سمجھنا، جب بھی تیرے شوہر کا تیرے سے جھگڑا ہو تو اس مٹی کو پانی میں گھول کر بلکہ شربت بنا کر اسے پلا دینا، پھر دیکھنا وہ کیسا تیرا غلام ہو کر تیرے آگے پیچھے پھرے گا۔ شوہر کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ عورت کے قدم مضبوط نہیں رہتے۔ اماں کہہ تو ٹھیک رہی تھی اور کہہ بھی میرے بھلے کے لیے رہی تھی، اسی لیے میں نے وعدہ کر لیا کہ میں ویسا ہی کروں گی جیسا کہ وہ بتا رہی ہے۔ ویسے تو میرا شوہر اچھا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی ہم میں لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، لیکن ایک دن ایسا ہو گیا۔ غلطی میری ہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی ماں کو وقت پر دوا دے دوں، کیونکہ اگر وہ دوا نہ کھائے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، لیکن میں بھول گئی اور میری ساس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ واپس آ کر میرا شوہر مجھ سے بہت ناراض ہوا اور مجھ پر بہت چلایا بھی۔ میں بھی اس سے لڑنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ ہوتے ہوتے ہماری لڑائی کافی بڑھ گئی اور وہ غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے اماں کی دی ہوئی وہ مٹی یاد آئی تو میں خوش ہو گئی اور جلدی سے وہ پانی میں گھول کر شربت بنایا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ آیا تو میں نے میٹھے لہجے میں اسے مخاطب کیا اور کہا کہ غصہ ٹھنڈا کر لیں اور یہ شربت پی لیں۔ میرے شوہر نے وہ شربت پینا شروع کیا اور میں سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ اماں کی باتیں میرے ذہن میں آنے لگی
اور میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شربت پیتے ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگے گا، مگر جو ہوا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ شربت پیتے ہی ایک دم سے میرے شوہر کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کھانسنے لگا اور اتنا برا حال ہو گیا کہ لمحوں میں ہی وہ بے بس اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو یوں دیکھ کر تو میری چیخیں ہی نکل گئی۔ میں نے جلدی سے محلے والوں کو آواز دے کے بلایا اور ہم سب میرے شوہر کو ہسپتال لے آئے۔ میرے شوہر کی تو ماں پہلے ہی ایڈمٹ تھی اور اب میرے شوہر کو بھی یہاں لانا پڑ گیا تھا۔ مجھے اماں پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے یہ مجھے کس قسم کی مٹی دی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے شوہر کی حالت اتنی خراب ہو گئی۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اماں کو فون کر کے ذرا اس کی خبر لوں کہ میں نے اماں کو وہیں پر آتے دیکھا۔ میں حیران ہوئی کہ ان کو کس نے بتایا کہ ہم یہاں ہسپتال میں ہیں۔ میری تو ان سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی اور شوہر تو میرا کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ میری ہی طرف آ رہی ہوں گی، لیکن اماں بالکل سیدھا چلی گئی۔ شاید وہ یہاں کسی اور سے ملنے آئی تھی، مگر کس سے؟ مجھے تجسس ہوا تو میں فوراً اماں کے پیچھے بھاگی کہ دیکھ سکوں کہ وہ یہاں کس سے ملنے آئی ہیں، اور یہ دیکھ کر میری حیرت دو چند ہو گئی جب اماں کو میں نے اپنی ساس کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب اماں کے پیچھے جا کر دیکھا تو وہ میری ساس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ اماں کو میری ساس کے بارے میں کس نے بتایا، کیونکہ میں نے تو اسے خبر تک نہیں دی تھی۔ میں وہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کے اماں کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ میری ساس سے باتیں کرنے کے بعد باہر آئیں تو مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، اماں تم یہاں پر کیسے آئی ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے تو تیری ساس نے ہی بتایا تھا، تو نے تو خبر دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب اگر بیٹی کی ماں ہو کر بھی میں تیری ساس کی عیادت کو نہ آتی تو تجھے ہی باتیں سناتی، اسی لیے میں اس کی عیادت کرنے آ گئی تھی۔ بات تو ماں کی ٹھیک تھی، مگر مجھے یہ سارا معاملہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری ساس نے بھلا میری ماں کو کیوں خبر نہیں دی تھی؟ اماں گھر چلی گئی تو میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی، جس کی طبیعت اب ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں اپنے شوہر کو گھر واپس لے آئی۔ اگلے دن ہی میری ساس بھی ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ اس دوران میری ماں بار بار مجھے کال کر کے کہتی رہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھوں۔ میں نے جب اماں کو بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اماں کہنے لگیں کہ وہ مٹی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ایک دن تیرے سامنے میں نے بھی تو وہ پانی میں گھول کر پی تھی، ضرور تیرے شوہر کی ویسی ہی طبیعت خراب ہوئی ہوگی۔ مجھے ماں پر شک ہونے لگا کہ وہ بار بار مجھے کیوں اصرار کر رہی ہیں کہ میں وہی مٹی اپنے شوہر کو شربت میں گھول کر پلاؤں۔ میں نے کہا کہ اماں وہ تو ساری میں نے ایک ہی دن میں اسے دے دی تھی، اب تو میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تو اماں کہنے لگی کہ تم پریشان مت ہو، میں کل تمہارے گھر پر آؤں گی تو تمہیں دے جاؤں گی۔ آخر میری ماں کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ وہ کیوں چاہتی تھی کہ میں ویسا ہی کروں جیسا وہ کہہ رہی ہیں؟ میں ایک بار دیکھ چکی تھی کہ اس مٹی کی ہی وجہ سے میرے شوہر کی جو طبیعت خراب ہوئی تھی، تو میں دوبارہ ویسا رسک لینا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ لیکن سچ کا پتہ چلانا بھی بہت ضروری تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ اگلے دن اماں مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ پہلے میں تیری ساس کی ذرا عیادت کر لوں، ورنہ وہ کہیں برا نہ مان جائے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری ساس اماں کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ پھر میری ساس نے اماں کے ہاتھ میں ایک چیز پکڑا دی، جسے لے کر ماں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں جلدی سے ایک طرف کو ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ماں نے آ کر مجھے پھر سے وہ مٹی والی پڑیا دی اور مجھے کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔
کہ تو اسے یہ کسی شربت میں گھول کر پلا دے، اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اب صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اماں کو کہا کہ کیا تم جانتی ہو اس مٹی میں کیا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ ارے جو مٹی میں ہوتا ہے وہی تو اس میں ہے، اور یہ تمہیں بتایا تو تھا کہ مزار سے لائی گئی خاص مٹی ہے۔ میں نے کہا کہ ماں مجھ سے جھوٹ مت بولو، کیونکہ جب میرے شوہر کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے جو چیز کھائی ہے اس میں زہر تھا، یعنی اس مٹی میں زہر تھا، اور اب آپ پھر سے وہی زہر والی مٹی مجھے لا کر دے رہی ہو کہ میں اپنے شوہر کو کھلاؤں اور اسے موت کے منہ میں لے جاؤں۔ آخر تم میرے شوہر کی جان کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کیوں اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنا چاہتی ہو؟ میرا شوہر بھی پاس ہی کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اماں کے تو رنگ ہی اڑ گئے، مجھے کہنے لگی کہ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ مٹی تمہاری ساس نے دی تھی اور اسی کے کہنے پر میں نے تمہیں آگے دے دی، پہلے بھی اسی نے مجھے دی تھی اور اب بھی، بخدا مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے چیخ کر اپنی ساس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آپ کا سارا راز کھل چکا ہے، کہ آپ نے اس مٹی کے ذریعے میرے شوہر کی جان لینے کی کوشش کی، اور اب بھی تو میں نے خود دیکھا تھا کہ آپ نے میری ماں کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا تھا، تو وہ یہی چیز تھی کیا؟ اماں کہنے لگیں کہ میں تو تیری شادی کی خاطر اس مزار پر 40 دن کے لیے گئی تھی، وہاں ایک دن یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ میری اچھی بات چیت ہونے لگی، تو میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں اس کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہوں، تو اس نے جھٹ سے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا، اور اس مٹی کو دیتے ہوئے اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی اس کو شربت میں یا پانی میں گھول کر شوہر کو پلائے گی تو ان کے درمیان محبت بڑھے گی، تو اس نے جیسا کہا میں نے ویسے ہی تم سے آگے کہہ دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس سب میں تمہاری ساس کا کیا مفاد چھپا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ یہ ساری دولت اور جائیداد آپ کے اور آپ کے بچوں کے نام ہو جائے۔ آپ اب تک میری ماں بننے کا ناٹک کرتی رہی، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ سوتیلی تھیں اور آپ نے سوتیلا پن ہی دکھایا۔ میری ساس نے چیخ کر کہا کہ ہاں میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، اور سوتیلی ماں کبھی سگی نہیں بن سکتی۔ میں اداکاری کرتے کرتے تنگ آ گئی ہوں، میں چاہتی تھی کہ تم کو کسی ایسے طریقے سے راستے سے ہٹاؤں کہ ہم لوگوں پر الزام نہ آئے، اسی لیے میں نے تمہاری بیوی کا سہارا لینے کا سوچا، اس طرح اس کے سر پر یہ سارا الزام آتا اور ہم لوگ بچ جاتے، تمہارے حصے کی دولت بھی ہم لوگوں کو مل جاتی۔ یہ تمہاری ساس ایک بہت ہی بے وقوف عورت ہے، لوگوں کی باتوں میں بڑی آسانی سے آ جاتی ہے۔ اسے کسی بے وقوف نے مشورہ دے دیا تو یہ مزار پر جا کر دن رات منتیں مانگنے لگی، تو میں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا، اس کو اپنی دوست بنایا، مہنگے مہنگے کپڑے دیے اور اپنا ہم خیال بنا کر اس کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ میں اس مٹی میں زہر ملا کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینا چاہتی تھی، اور یہ سارا کام میں نے ان دونوں ماں بیٹی کے ذریعے کروانا تھا تاکہ انہی پر الزام آئے۔ میں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کا جھگڑا ہو تاکہ یہ تمہاری بیوی اسی بہانے سے تمہیں وہ مٹی والا زہر کھلا دے، مگر تم لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو میں نے جان بوجھ کر اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کیا تاکہ تم اس سے جھگڑو، اور ویسا ہی ہوا، مگر آخر میں تم بچ گئے۔ اسی لیے میں نے آج پھر تمہاری ساس کو بلا کر یہ کام نمٹانے کا سوچا۔ ساس کی زبانی یہ سب سن کر میں نے شکر ادا کیا کہ اس کی سازش کا پردہ موقع پر ہی فاش ہو گیا، ورنہ اگر اس کی سازش کامیاب ہو جاتی
تو مجھے تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا اور میں اپنے شوہر کو کھو دیتی۔ میرے شوہر نے اسی رات اپنا سامان اٹھایا اور مجھے لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اماں نے مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگی کہ اسے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ اماں، جو مقدر اور نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل ہی جاتا ہے، اس کے لیے درباروں پر جا کر چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔